الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وآتوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ سامعین محترم، یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت 28واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایسا ایک مسئلہ لوگوں کے ذہن نشین کرایا ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اگر جس کو نہ سمجھ جائے تو ہماری زندگی میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے طلاق کا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو نہ سمجھنے سے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر پاکستان میں، جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ عورت گھر سے نکل جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور اس عورت کے بھائی یا اس کا باپ اس مرد کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس نے طلاق دی ہے، اور ایسے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات واقعتاً قتل کر دیتے ہیں، یہ تم نے ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو طلاق کیوں دی ہے، اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ قتل نہ بھی کرے تو زندگی بھر کے لیے دونوں خاندان آپس میں منقطع ہو جاتے ہیں، ان کے تعلقات کبھی بھی نارمل نہیں رہتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے
طلاق دینے کے آداب بتائے ہیں، طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتایا ہے اور جس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ کبھی نہ پیدا ہو۔ میرے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ادھر خواتین ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، لیکن یہ قرآن کا مسئلہ ہے، شرع کا مسئلہ ہے، اس کو بیان تو کرنا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ پوری ایک صورت ہے طلاق کی، اس کا نام ہی سورۃ طلاق ہے، اور اس میں یہ مسئلہ سارا ڈسکس کیے ہیں۔ میں نے تو ایک آیت پڑھی ہے نا۔ تو طلاق دینے کے جو صحیح آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے بندے کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے، طلاق دینا ناجائز کام نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز کاموں میں یہ ایسا جائز کام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلقات ٹھیک رہیں، گھر بسے، اس میں کوئی دراڑ نہ آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن شریعت کے ہاں اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جائز کام کو کرنے کے لیے بھی آدمی کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ کہیں اس سے مسائل نہ پیدا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی آدمی مجبور ہو کر اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس کو اس حالت میں کبھی طلاق نہ دے جب وہ اس کی حالت طور کی حالت نہیں ہوتی، پاکیزگی کی حالت نہیں ہوتی، اس پر غسل اس کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے، یا اس کی وہ ایام ہوتے ہیں، میں اب کھل کے بات کرتا ہوں، حیض کی ایام میں میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں، حیض کی ایام میں عورت کو طلاق کبھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تم نے دیکھنا ہے کہ کیا میری بیوی جس کو میں طلاق دینے جا رہا ہوں کیا یہ ایام حیض میں ہے؟ اگر حیض میں ہے اس کو طلاق قطع نہیں دینی چاہیے اس وقت۔ اس کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آپ کو زندگی میں سے نہ واسطہ پڑے اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن بات کو سمجھنا چاہیے نا۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں کوئی اس مسئلے سے دو چار ہو سکتا ہے، تو ہمیں شریعت کے حکام کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ حیض کے ایام میں عورت ذہنی طور پر نارمل نہیں ہوتی، وہ ایب نارمل ہوتی ہے، وہ اس کا دماغ اور سوچ جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی۔ تو جب وہ نارمل ہی نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ وہ بات اس طرح کرے گی یا آپ کو غصہ دلائے۔ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو طلاق نہ دو۔ جب وہ اس سے فارغ ہو جائے، غسل کر لے، اپنے وجود کو پاک کر لے،
پھر آپ کو ایک طلاق دینے کی اجازت ہے. ایک طلاق. آپ نے آغاز میں صرف ایک ہی طلاق دینی ہے. دوسری احتیاط یہ ہے کہ عورت اگر آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے اگلے طور تک، اگلے حیض تک، اگلے مہینے تک پتہ چل جائے گا میاں کو، بیوی کو بھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو خاوند بھی سوچے گا کہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، شاید وہ طلاق دینے سے باز آ جائے. ماں بھی سوچے گی کہ جس بچے کی میں پرورش کر رہی ہوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ گزارا کروں. اس لیے ایک طلاق دینی ہے، صرف ایک طلاق. اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دے سکتے ہیں. ایک طلاق بھی کافی ہے. اگر دوسری طلاق دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں دوسرے مہینے میں. قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 دفعہ دینی ہے. ایک پہلے طور میں، ایک اگلے طور میں. طور کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، جس میں عورت اپنے آپ کو پاک کر لیتی ہے، نہا لیتی ہے، غسل کر لیتی ہے. تیسری احتیاط یہ ہے کہ آپ کبھی بھی 3 طلاقیں نہ دیں. 3 طلاقیں نہ دیں. پہلے تو ایک ہی کافی ہے. اگر دوسری دینی ہے تو دوسری طور میں دے لے، لیکن تیسرے طور میں طلاق نہ دیں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب 3 مہینے گزر جائیں گے طلاق تو ہو جائے گی اور جو ہے وہ آپ سے فارغ ہو جائے گی. لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں، اگر حالات ایسے بن جائیں، اس عورت سے آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، تو آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے 1 طلاق یا 2 طلاق دی. تیسری طلاق اگر دے دیں گے پھر آپ کو اس عورت سے رجوع کرنے کا، اس کے ساتھ نکاح کرنے کا موقع نہیں رہے گا. اگر آپ 3 طلاقیں دے دیں گے تو پھر اس عورت سے جب آپ چاہیں گے کبھی نکاح کرنا تو نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ تعلیل نہ ہو. یہ عربی کا لفظ ہے تعلیل، حلالہ. وہ بھی شریعت نے یہ اس لیے پابندی لگائی ہے، ایسی پابندی لگائی ہے جس کا پورا ہونا تقریباً ناممکن ہے. شریعت یہ کہتی ہے اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں یک وقت یا ایک مہینے کے بعد 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر وہ اس عورت سے دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا. ایک ہی صورت رہتی ہے باقی اس سے نکاح کرنے کی کہ وہ متعلقہ عورت پہلے کسی آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہو، وہ اپنی مرضی سے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر اس کو طلاق دے، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا، اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ پابندی شریعت نے اس لیے لگائی ہے تاکہ آدمی 3 طلاقیں نہ دے. اگر دے گا تو اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی.
4 باتیں میں نے کر دی ہیں. 5ویں بات بڑی عام ہے، بڑی عام ہے، جس پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں عمل نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ تو اٹل ہے. قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک طلاق عورت کو دے دی ہے ادائیات کے مطابق، آپ اس کو گھر سے نہیں نکالیں گے. لا تخرجوہن من بیوتہن، بڑے کلیئر آرڈر ہے قرآن پاک کے کہ ان کو آپ گھروں سے نہ نکالیں. ہمارے یہاں کیا مسئلہ بن جاتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، دین کا علم نہیں ہوتا، یا روایات ایسی ہیں، جہالت ہے، نہ سمجھی ہے. ادھر اس نے طلاق دی، ادھر وہ عورت جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا. گھر سے نکالنا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نافرمانی ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن. ہمارے ملک میں تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. طوفان اس طرح کا ہوتا ہے کہ 2 خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ادھر طلاق دی، ادھر عورت بھاگ گئی، آپ نے نکال دیا، پھر کیا ہوا؟ ایک طوفان برپا ہو جائے گا. جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، بھائی ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ان کو گھر میں ہی رہنے دو. ابھی وہ آپ کی بیوی ہے، ابھی 3 ماہ نہیں گزرے ہیں. جب تک وہ آپ کی بیوی ہے اس کی کفالت آپ کا فرض ہے. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. بال بچے کی کفالت مرد کا فرض ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہے شریعت کا. یہ باپ ایک اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو ان کے اخراجات پورے کرے گا، یہ مرد کا فرض ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ کمام ہے، گھر کا وہ انتظام سنبھالتا ہے، خرچ لاتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے. اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کو کیسے گھر سے نکالیں گے؟ پھر عورتوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. جب تک کہ کوئی بڑی بات نہ ہو جائے، عورت ایک بڑا جرم بھی کر سکتی ہے. جب تک ایسے حالات نہ ہوں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ تم گھر سے نہ نکلو. تم اس مرد کی بیوی ہو، بھی اس گھر میں رہے گی عورت، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور یہاں مفسرین نے، فقہاء نے بڑی کام کی بات کی ہے. شریعت کو سمجھانے کے لیے، معاشرے کو انتشار سے بچانے کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے، یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے کہ جب اس عورت کو طلاق ہو جائے، وہ گھر میں ہے، آپ بھی گھر میں ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، یہ گھر میں رہتے ہیں، تو عورت کو فقہاء نے یہ ہدایت کی ہے کہ اچھے طریقے سے اپنے خامد سے پیش آؤ. آپ کا خامد ہے، ابھی آپ کے 3 ماہ پورے نہیں ہوئے، وہ آپ کا خامد ہے. بن سمر کے رہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ممکن ہے اس دوران اس کا مرد جو ہے اس کا ارادہ بدل جائے، تو میں نے غلطی کی ہے، یہ میری بیوی جو ہے یہ تو بڑی اچھی ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب وہ گھر میں رہے گی. اگر اس کو گھر سے نکال دیا تو یہ بات اس طرح سے ممکن نہیں ہے. یہ موقع ہی ضائع کر دیتے ہیں ہم اپنی جہالت سے، اپنی ناسمجھی سے، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے. تو چوتھی بات یہ ہے کہ وہ عورت کو گھر سے نہ نکالو، اس کا خرچ برداشت کرو اور اس کو گھر میں رہنے دو. عورت بھی گھر سے نہ باہر جائے، وہ گھر میں ہی رہے.
اور اس سے امکان ہے اس بات کا کہ تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ آپ اس کے کفیل ہیں۔ اگر 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے رجوع کر لیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے ہیں، کٹھے رہتے ہیں نا، کٹھے رہتے ہیں، بحال ہو گئے ہیں، اور امکان ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، باپ بھی سوچے گا، ماں بھی سوچے گی کہ اس بچے کی خاطر میں کٹھے رہنا چاہیے، تو 3 ماہ کے اندر اندر بغیر نکاح کے وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ 3 ماہ کے اندر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلے والا نکاح ٹھیک ہے۔ ایک ناراضگی ہوئی، آپ نے طلاق دی، 1 دی، 2 دی، لیکن یہ آپ کا حق باقی ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ اس کو رجوع کر سکتے ہیں۔ اسے رجی طلاق کہتے ہیں، رجوع کرنے والی، آپ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے۔ اور اگر 3 ماہ گزر گئے ہیں، طلاقیں آپ نے صرف 2 دی ہیں یا 1 دی ہے، 3 ماہ گزر گئے ہیں، تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن 3 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ دوبارہ اس سے جب چاہے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، جو کہ پابندی نہیں ہے، 6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اگر حالات اس طرح کے ہوں۔ یہ گنجائش دین اسلام میں رکھی ہے کہ وہ میاں بیوی دوبارہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل جو ہیں، بہت سے مسائل جن کا ہم شکار ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، بہت سی مشکلات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اب چھٹی بات، اگر آپ نے اس کو فارغ کر دیا ہے، 3 ماہ گزر گئے ہیں، اپنے گھر سے فارغ ہو گئی ہیں، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچہ پیدا ہوا ہے 9 ماہ کے بعد، اس بچے کو ماں دودھ پلائے گی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے اس کو دودھ پلانے کا پابند نہیں کیا۔ شریعت کہتی ہے کہ جو خامد ہے، جس نے اس کو طلاق دے دی ہے، وہ گھر چلی گئی ہے اپنے میکے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اگر وہ کلیم کرنا چاہے، عورت بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ طلب کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ مرد اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے بچے کا معاوضہ ادا کرے، اور نہ لے تو اس کی مرضی، اگر نہ لے تو اس کی مرضی۔ عورت جب کوئی فرض کرے، ایک عورت جو ہے وہ ملازمت کرتی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنی خوشی سے اپنے بال بچے پر خرچ کر سکتی ہے، لیکن خاوند اس کو پابند نہیں کر سکتا شریعت کی روح سے کہ تم جو پیسے کماتی ہو اس کو خرچ کرو میرے بال بچے پر۔ شریعت نے خاوند کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم زبردستی اپنی عورت سے کہو کہ پیسے خرچ کرو جو کماتی ہو، اس کی مرضی ہے، اس کا بال بچہ ہے، اس کا گھر ہے، وہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی مرضی نہیں ہے، آپ پابند ہیں اس کے سارے اخراجات برداشت کرنے کے۔ شریعت نے عورت کو پابند نہیں کیا ہے کہ تم کماؤ اپنے بچوں پر خرچ کرو، اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، کر لے، اس کو اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو جہالت ہے، جو ناسمجھی ہے، اس کی بنیاد پر طلاق ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن اس میں سب سے، میں سوچتا ہوں کہ سب سے جو مشکل کام ہے، جو ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتا، سب سے جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ گھروں سے عورتوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ نہ عورت گھر میں رہتی ہے، نہ مرد اس کو رہنا دیتا ہے، ادھر طلاق ہوئی، ادھر گھر سے نکال دیا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی قرآن پاک سختی سے تردید کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ان عورتوں کو اپنے گھر سے نہ نکالو، ان کو گھر میں رہنے دو، وہ تمہاری بیوی رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، دیکھو جو میں نے یہ مسئلے بیان کیے ہیں، طلاق دینے کی ہدایات دی ہیں، یہ حدود اللہ ہے، ان کو کراس نہ کرو، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں جب بھی کوئی طلاق کا واقعہ ہوتا ہے تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، بڑی بے دردی سے پامال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بعض کا قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ کے قرآن کی پیروی نہ کرنے سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی مذاق ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تم اس کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہیں، کسی کے اندر رہ کے اس طرح کرو۔ اگر ان حدود کو پامال کرو گے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فقط ظالم نفسہ، جس بندے نے بھی ان حدود کو پامال کیا، جو ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، خاص طور پر مرد کو، اگر جس نے پامال کیا، ان ہدایات پر عمل نہ کیا، فقط ظالم نفسہ، تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مسئلہ کیونکہ سمجھنے کا تھا، سمجھانے کا تھا، بہت سے لوگ بعض باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی ماشاءاللہ بڑی پرسکون ہے، اللہ کی سے دعا ہے کہ پرسکون رہے، آپ کی زندگی میں یہ واقعہ نہ پیش آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد آپ کے ہمسائے میں، آپ کا دوست، آپ کی برادری، اس میں یہ واقعہ اس طرح کا پیش آئے۔ اگر آپ کو یہ سارے آداب معلوم ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں طلاق کے سلسلے میں، تو آپ اپنے بھائی کی یا اپنے ہمسائے کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھولے ہوئے ہو، میں اس کائنات کا مالک اور خالق ہوں، میں رازق ہوں، تمہیں رزق میں نے دیا ہے، تمہارے ہونے والے بچوں کو رازق میں ہی ہوں، میں ہی خالق ہوں، تو تم اس وہم میں نہ پڑو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تم یہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، اللہ کے حدود پر عمل کرو، اگر یہ اس طرح کا واقعہ زندگی میں آ ہی گیا ہے تو اس کو اللہ کی حدود کا خیال رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پیدا کر دے۔ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اپنے قرآن میں اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ممکن ہے ایسا راستہ کھول دے، ایسا کوئی راستہ کھول دے کہ جس مشکل میں تم مبتلا تھے، پریشان تھے، وہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس لیے تم اللہ کی حدود کو اگر پامال نہیں کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، تو تمہیں اس کا فائدہ ہے۔ اگر اللہ کی حدود کو پامال کرو گے
تو تم مشکل میں پھنس جاؤ گے، مشکل میں پھنس جاؤ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کر دوں جو اللہ کے قرآن نے طلاق کے معاملے میں ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے بیان کیے ہیں، وہ کر دوں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔